السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کر رہا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہر ہفتے کی طرح آج بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے پروگرام آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے تحت۔ آئیے گفتگو کا آغاز کریں اس سے پہلے بڑے عقیدت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ پچھلے ہفتے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ کے جتنے سوالات آئے ہوں گے ان کا جواب دیا جائے گا، اور وقت ہو چکا ہوگا تو بہتر ہے، نہیں ہوا ہوگا تو بھی آپ سے رخصت ہو جائیں گے ہم۔ پورا 30 منٹ کمپلیٹ کرنے کا اب کوئی سسٹم شاید نہ رہے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا سوال ہے حیدرآباد سے سلمان صاحب کا، پوچھ رہے ہیں حضرت میرا سوال ہے کہ ہمارے یہاں تلنگانہ میں ایک بہت بڑا میلہ لگتا ہے غیر مسلموں کا، جس میں تجارت کے لیے مسلمان بھی شامل ہوتے ہیں، تو ایسی جگہ جا کر تجارت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ دیکھا جائے گا کہ وہ غیر مسلموں کا جو میلہ ہے وہ کیسا ہے۔ اگر ان کا کوئی مذہبی تہوار ہے، اس کے سیلیبریشن پہ وہ میلہ لگا کے رکھے ہیں، کوئی بڑی پوجا ہے اس کے ساتھ میں اٹیچ میں یہ میلہ بھی لگا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مذہبی میلہ ہے، تو وہاں پر غیر شرعی رسومات بالکل ہوں گے، پوجا ہوگی، ارچنا ہوگی، اور یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں۔ اور اب اگر کوئی مسلمان وہاں حاضر ہوتا ہے تو دراصل جب یہ وہاں چیزیں ہوں گی تو اللہ کے لعنت اور عذابات، یہ سب چیزیں وہاں نازل ہو رہی ہیں، تو محل عذاب کی جگہ میں جانا، وہاں شامل رہنا، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اب وہاں اگر آپ تجارت کی غرض سے شامل ہوتے ہیں تو آپ کا اس طور پر شامل ہونا یہ ناجائز ہوگا۔ اب اگر کسی نے وہاں پر اپنا سامان بیچ کر نفع حاصل کیا ہے، تو سامان بیچا اور نفع حاصل کیا، اور اس سامان بیچنے میں جھوٹ وغیرہ شامل نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ کمایا ہوا مال وہ تو حلال ہوگا۔ وہاں شامل ہونا، ان کے تعداد کو بڑھانا، یہ ناجائز۔ وہاں پر اپنا جائز پروڈکٹ بیچ کر پیسہ کمانا یہ جائز ہوگا، لیکن بچنا چاہیے، واللہ تعالی عالم۔ عمران منصوری صاحب بھوپال سے پوچھ رہے حضرت کیا ایسا پرفیوم لگا سکتے ہیں جس میں الکوہل کا کانٹینٹ ہو؟ دیکھیں، مفتیان ہندوستان نے اب بھی منع فرمایا ہے کہ الکوہل جس میں ہو اس کو نہ یوز کیا جائے، اس لیے کہ اس کا بیسٹ بدل ہمارے پاس موجود ہے عطر کی شکل میں، اور نان الکوہل بھی پرفیوم بالکل آتے ہیں، تو جب یہ چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہے، ان سے ہم بچ سکتے ہیں، تو پھر بالکل بچنا چاہیے، اور کوشش ہو نماز میں اس کو نہ لگائیں، اس کی جگہ عطر وغیرہ لگائیں۔ دوسرا سوال انہی کا ہے کہ اگر منی کے 1-2 قطرے کپڑے پر لگ جائیں ایسے ہی تو کیا غسل واجب ہوگا یا کپڑا صاف کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو کپڑے کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر منی کے 1-2 قطرے لگے ہیں اور وہ درہم کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو پاک کرنا فرض ہے کپڑے کو، اور کم مقدار میں ہے، درہم سے کم ہے، یعنی اس پھیلاؤ سے کم ہے، اتنی سی جگہ میں ہے بس، تو وہ سنت ہے اس کو پاک کرنا، اور ویسے ہی نماز پڑھ لی اس کپڑے میں تو نماز ہو جائے گی۔ باقی رہا 1-2 قطرے نکلنے سے غسل واجب ہوگا کہ نہیں، تو یہ دیکھا جائے گا کہ منی کس سبب سے اور کیسے نکلی ہے۔ اگر شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے نکلی ہے تو بالکل غسل واجب ہو جائے گا، اور شہوت کے ساتھ نہیں بلکہ بیماری تھی یا ایسے ہی کسی وجہ سے نکل گئی، اوپر سے کودنے کی وجہ سے، بوجھ اٹھانے کی وجہ سے، تو شہوت کے ساتھ نہیں نکلی ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ البتہ یہ دیکھا جائے گا کتنے ایریے میں لگی ہے، درہم برابر ہو تو کپڑا اور جگہ ناپاک ہے، دھو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، واللہ تعالی عالم۔
ایک سوال اور، ایک اور سوال شامل کرتے ہیں۔ یہ چھتیس گڑھ سے پوچھ رہے ہیں کہ نکاح کے بعد پہلا جمعہ، دوسرا جمعہ، ایسے تقریباً 10 جمعہ الگ الگ رشتہ داروں کے یہاں پہ نہانے کے لیے جاتے ہیں۔ اپنی زبان میں اس کو لوگ جمعگی نہانا کہتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اس طرح خود بھی پریشان ہونا، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا اور رشتہ داروں کو بھی تکلیف میں ڈالنا، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ایک جمعہ سے دوسری جمعہ، تیسرا جمعہ، اس طرح سے 10 جمعہ کسی کے یہاں جانا وغیرہ کرنا تو ازروع شرع اس کو لازم اور اگر ضروری سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا ضروری ہے شریعت کے اعتبار سے، شریعت کی روشنی میں، تو یہ سمجھنا ہی غلط ہے۔ شریعت ایسا کوئی مطالبہ نہیں کرتی۔ آپ کا نکاح ہو گیا، آپ لوگ جہاں چاہیں خوشی سے رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب رہا یہ اس رسم و رواج کا، تو آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہر جمعہ رشتہ داروں کے یہاں نہانے کے لیے جاتے ہیں، تو نہانے کے لیے کوئی ایک شہر سے دوسرے شہر کیوں جائے گا؟ خیر، اگر کوئی رسم ایسی ہے مان لیجئے، تو یہ بالکل خلاف ادب معلوم ہوتی ہے، خلاف حیا معلوم ہوتی ہے کہ نئے جوڑے ہیں، آپ کے وہاں آئے، رات گزارے، پھر صبح اٹھ کر آپ کے وہاں نہائیں گے، تو جو بھی ہوگا اس کے دل میں خیال آئے گا کہ نئے جوڑے ہیں بھائی نہائیں گے ہی نہائیں گے، تو حیا کے خلاف ہے یہ، ایسا نہ کریں۔ باقی ہمارے مہاراشٹرا دیار میں جو جمعگی چلتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور ادھر بھوپال کے اطراف میں بھی میں نے معلوم کیا تو بتایا گیا کہ جمعگی ایک یہاں ایسی چلتی ہے کہ ہر جمعے کو نئے جوڑے کے رشتہ دار دعوت کرتے ہیں، تو وہاں شام کو پہنچے، دعوت کھائے، انہوں نے جوڑوں کو کچھ تحفہ تحائف دیے، وہ اپنے گھر آ گئے، پھر اگلے جمعے کو کسی رشتہ دار کے یہاں، اس طرح کئی رشتہ دار جو رہتے ہیں ان کے وہاں یہ چلتا ہے، تو لازم و ضروری نہیں ہے۔ ہاں، رشتہ دار دعوت کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں محبت سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دعوت تو یوں بھی درست ہے، اور نئے جوڑوں کی اس لیے بلاتے ہیں کہ بھئی نئے نئے ہیں تو ان کی عزت افزائی ہو، ان کو تحفے تحائف دیے جائیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی وہ صرف نہانے کے لیے جانا تو اس میں یہ حیا کے خلاف معلوم ہو رہا ہے، تو بچیں گے، ٹھیک ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ کلیم رضا صاحب بہار سے پوچھ رہے ہیں حضرت کہ جس طرح جس کے ذمہ قضا نماز ہے ان کو نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، تو جس کے ذمہ روزے کی قضا ہے اور اسے ادا نہیں کیا ہو تو کیا نفل روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جیسے کہ شب برات میں، شب معراج، یعنی جتنی نفل روزے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، جس کے ذمہ نفل نمازیں قضا ہوتی ہیں تو اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ اپنی قضا نمازیں ادا کرے، بعد میں نوافل کی طرف آئے، اور جب تک قضا نمازیں ادا نہیں کرتا ہے، یہ نفل نمازیں جو ہیں وہ اس کے ذمے وہ معلق رہتی ہیں، یعنی اگر قضا ادا کر دی تمام کی تمام ادا ہو جائیں گی، ورنہ قبولیت کے درمیان رہتی ہیں، لٹکی رہتی ہیں، تو یعنی منع نہیں ہے، آپ نے پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے رہیں، تمام قضا ادا ہو جائے گی تو قبول ہو جائیں گے۔ اسی طرح نفل روزہ بھی یہی ہے کہ نفل ذمے میں فرض روزے باقی ہیں تو پہلے اس کی ادائیگی کی جائے، لیکن کوئی نہیں ادائیگی کرتا ہے، نفل رکھتا ہے، تو یہ بھی معلق رہیں گی، جب آپ قضا ادا کر دیں گے تو یہ بھی ہو جائیں گی، یعنی نفل روزہ آپ نے رکھا تو روزہ تو ہو جائے گا، البتہ وہ جب تک شرف قبول نہیں ہوتی ہیں، جب تک قضا نمازیں ادا نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ امروز صاحب کامٹی سے پوچھ رہے حضرت لوڈو کھیل کھیلنا شرط یا بنا شرط کیسا ہے؟ دیکھیں، لوڈو کبھی کبھار ہو، عادتاً نہ ہو تو اس کی کچھ گنجائش نکل سکتی ہے، وہ بھی مختصر وقت کے لیے ہو، جبکہ بہت زیادہ آپ بوجھ محسوس کر رہے ہیں، مصروف تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں، فریشنس کے لیے، تو ایک یہ کہ عادتاً نہ ہو، دوسرا شرط لگا کر نہ ہو، تیسرا یہ کہ اس کے سبب کوئی فتنہ فساد، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا نہ ہو، چوتھا یہ کہ اس کے سبب نمازیں قضا نہ ہو، عادی طور پر نہ ہو، تو پھر کبھی کبھی مختصر وقت کے لیے تو اجازت ہے، لیکن عادی طور پر ہو، روزانہ کا معمول ہے کہ کھیلنا ہی کھیلنا ہے، شرط لگا کر ہوتی ہے، یا پھر اس کے سبب سے نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، یا پھر فحش گالی گلوچ تک کی نوبت آتی ہیں، تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ واللہ تعالی عالم۔
پوچھ رہے ہیں کہ حضرت علماء اکرام اس مسئلے میں کہ زیادہ بڑی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، مجھ سے کسی نے پوچھا ہے۔ تو دیکھیں بالکل آپ کر سکتے ہیں، یعنی اپنے سے عمر میں بڑی خاتون ہو اور ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو نکاح تو فی نفسی ہی جائز ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک فعل سے یہ ثابت بھی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اس وقت حضرت خدیجہ 40 سال کی تھیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی، تو آپ نے اپنی سے بڑی عمر سے شادی کی ہے، تو فی نفسی ہی کرنا یہ جائز ہے، واللہ تعالی عالم۔ ایک سوال اور ہے، پوچھنا ہے حضرت کسی مسلم کی ہوٹل ہے اور اس میں روم کپلز کو دیتے ہیں، ایسے کپلز جن کی شادی نہیں ہوئی ہے اور اس میں غلط کام ہوئے تو جو کہ حرام ہے، تو کیا ایسے انسان جس کی ہوٹل ہے اس کے تعلق رکھنا، رشتہ داری رکھنا، ان کے گھر کھانا پینا وغیرہ کیسا ہے، اور کیا ایسے انسان کو قوم کا ذمہ دار آدمی بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا؟ دیکھیں اولاً تو یہ کہ اس میں جو کپلز جا رہے ہیں وہ تمام کپلز غیر شادی شدہ ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ اور اگر غیر شادی شدہ کپلز گئے تو وہاں جا کے انہوں نے حرام کاری کی ہے، اس کی کیا ثبوت شرعی ہے؟ ٹھیک ہے، اب مسئلہ سنیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا کوئی مکان وغیرہ رینٹ پر دیتے ہیں، اب ہم نے جو اس سے نفع لیا ہے کہ ہم نے اپنا سامان، اپنا مکان آپ کو اتنی دیر کے لیے رینٹ پہ دیا اور اس میں اتنا چارج لگے گا، اب اس نے رینٹ پہ لیا، رینٹ پہ لینے کے بعد اب وہ جو کچھ بھی اس میں کام کرتا ہے اگر وہ از روئے شرع ناجائز گناہ ہے تو اس کا وبال رینٹ پہ لینے والے پر ہوتا ہے، نہ کہ رینٹ پر دینے والے کو۔ اس پر وہ گناہ نہیں آئے گا جبکہ گناہ پر تعاون کی نیت نہ ہو۔ اپنا سامان اجارے پر دیں اور اس کے بدلے میں نفع حاصل کریں، گناہ پر معاونت کی نیت نہ ہو تو بالکل جائز اور درست ہے۔ اور آپ فتاوی کی بہت ساری کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی۔ جیسے اعلیٰ حضرت سرکار سے سوال ہوا، خیر یہ تو دوسرا ہو جائے گا، دوسرا بتاتا ہوں۔ حضور مفتی جلال الدین صاحب احمد ابجدی سے سوال ہوا کہ سینما گھر بنانے کے لیے، اس میں ڈیکوریشن کرنے کے لیے مزدور اگر کاریگر گیا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو بالکل جائز ہے، اس لیے کہ سینما گھر بنایا تو بنانا ہی گناہ کے معنی معین نہیں ہے، بلکہ گناہ کیا اس کے اندر جو موویز وغیرہ چلیں گی وہ۔ تو اسی طرح سے کسی نے ایک ڈھانچہ تیار کر کے دے دیا، بھائی ہم نے ڈھانچہ تیار کر کے دے دیا، اس کے عوض میں ہم نے نفع لے لیا، اپنا اجرت لے لی، اب اس کے اندر اگر کوئی دوسرا کام کرتا ہے ممکن ہے کہ وہ کام نہ کیا جائے، تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ گناہ کے معنی میں معین نہیں ہے، تو اس پر وبال نہیں ہوگا جبکہ تعاون کی نیت نہ کرے۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم۔ رہا مسئلہ ایسے شخص کو ذمہ دار بنانا، تو ذمہ دار اس شخص کو بنایا جائے گا جو از روئے شرع پابند شریعت ہو اور دین کا درد رکھتا ہو، اس کو قوم کا ذمہ دار بنایا جائے، نہ کہ مالدار کو۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم۔ بھوپال سے سید ساجد صاحب کا کہ جب دل گھبرائے، بے چینی ہو، موڈ آف ہو یا مایوسی گھیر لے تو کیا کیا جائے، اور کیا ذکر کیا جائے، کیا پڑھا جائے؟ دیکھیں ایسے وقت میں سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر غسل کر سکتے ہیں غسل کر لیں، غسل نہ ہو تو وضو، اچھا وضو کریں، بالکل یعنی مسواک وغیرہ کے ساتھ پورا اچھے سے غسل کر لیں، اور بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، تنہائی ہو جس میں آپ کا ذہن کم سے کم بھٹک رہا ہو، ایسا ہو، مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور طویل تھوڑا سا پڑھیں تاکہ دل کو اطمینان ہو، رکوع لمبا کریں، سجدہ لمبا کریں، اور اس درمیان جو نماز پڑھیں تو یہ سوچتے جائیں کہ میرے رب کی مجھ پر کیا کیا عنایتیں ہیں، یعنی رب کی قدرت کو سوچتے جائیں کہ پاسٹ میں ایسا بھی ہوا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ، اللہ نے اس کی ایسی مدد فرمائی ہے، جو بھی صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات ہیں اس کو سوچتے جائیں، اللہ نے ان کی ایسی مدد فرمائی سے، یہ پڑھتے جائیں، نماز کمپلیٹ کریں۔ اس کے بعد اب دل لگا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، جتنی دیر خشوع و خضوع ہو اتنی دیر، اور درود پڑھتے وقت نیت رکھیں کہ یا رسول اللہ آپ امت کے حامی و ناصر ہیں اور آپ کے صدقے میں ہم پر عذاب نہیں، مصائب نہیں آتے، تو میں جس پریشانی میں گھرا ہوا ہوں اس پریشانی سے نجات نکلنے کا کوئی اسباب پیدا فرما دیجئے۔ درود پڑھتے رہیں،
اور جب جتنا خشوع و خضوع اتنا، اس کے بعد پھر رب سے دعا کریں گڑ گڑا کر. تو یہ 3 کام ایسے ہیں نا، جب بھی آپ کا موڈ آف ہو، کبھی ڈپریشن میں جا رہے ہوں، بہت ساری چیزیں تو یہ کریں گے تو انشاءاللہ موڈ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ڈپریشن سے نکل بھی جائیں گے، اور مصائب نے جس کو گھیر رکھا آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک یہ نکلتے جا رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کثرت سے اس کا ذکر کرتے رہیں اور استغفار پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو انشاءاللہ بہت جلد دیکھیں گے کہ آپ کو جو مصائب میں گھرے ہوئے ہیں ایک ایک بندش اس کی کھلتی چلی جائے گی. واللہ تعالی عالم. ایک اور سوال ہے کہ ذکر اللہ میں دل غافل رہے، اس کے لیے کوئی راستہ یا طریقہ بتائے. دیکھیں، ذکر اللہ میں دل اگر غافل ہو رہا ہے تو پھر یہ دل کا مطلب دل بیمار ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے، اور اس کا علاج بتایا گیا ہے صحبت صالح، یعنی نیک پرہیزگار لوگوں کی صحبت، مرشد کامل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صفائی قلب کرنا. تو اگر آپ کے مرشد باحیات ہوں تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے، نہیں ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ گناہوں کی سچی توبہ کریں اور کوشش کریں کہ جو نیک پرہیزگار لوگ ہیں ان کی صحبت میں رہیں، موبائل سے تھوڑا سا دور ہوں، کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں دکھاتا ہے نا، اس سے دور ہوں اور اچھے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. نیک لوگوں کی صحبت دل میں اثر انداز ہوگی اور انشاءاللہ یہ جو غفلت آئی ہے یہ دور ہوگی. اور اس کے لیے بہت ساری کتابیں ہیں، توکل پر یا باطنی بیماریوں کا علاج یا ان کی معلومات، یہ ایک ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ویب سائٹ سے دعوت اسلامی کی. اور ایک کتاب ہے مفتی اکمل صاحب کی قرب الہی، اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ دل بالکل مطمئن ہوگا. واللہ تعالی عالم. ایک سوال اور شامل پروگرام کرتے ہیں. حضرت، کیا مدارس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ زکوٰۃ جسے دی جاتی ہے وہ بالغ ہونا چاہیے اور شرعی فقیر بھی. اس کے علاوہ ہم نے اسے اپنی دی زکوٰۃ کا مالک بنانا ہوگا، مگر مدرسے میں تو بچے ہوتے ہیں تو زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں جن کو دیا جانا ہے وہ معین ہے، اس میں سے ایک شرعی فقیر ہے، مدرسہ اس مصرف میں نہیں آتا ہے. مدرسے میں جو زکوٰۃ کی رقم دی جاتی ہے، دراصل مدارس میں اگر زکوٰۃ نہ لی جائے تو سالانہ پھر اس کے اخراجات چلنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ہمارے جو سیٹھ حضرات ہیں ان کو اتنی توفیق تو نہیں ہے کہ اپنا خالص مال لے کر وہ مدرسے کو چلائیں گے، تو وہ تو مجبوری ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے، ان کو دینا ہی دینا، نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے تو نکال دیتے ہیں. تو زکوٰۃ جو مدرسے میں دی جاتی ہے تو زکوٰۃ اکٹھا کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں مدرسے کے طالب علم میں. بہت سارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو شرعی فقیر ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ کے پیسوں کا مالک بنا دیا جاتا ہے. تو جیسے ہی زکوٰۃ کے پیسوں کو ان کو مالک بنایا، زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب پھر وہ اپنی خوشی سے مدرسے کے استعمال کے لیے دے دیتے ہیں. تو اس حیلہ شرعی کے ذریعے مسجد میں یا مدرسوں میں زکوٰۃ کا استعمال ہوتا ہے، ڈائریکٹلی زکوٰۃ کا استعمال مدرسے یا مسجد میں نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم. ایک سوال اور شامل کریں گے لیکن درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. پوچھ رہے ہیں کہ شرٹ کے اندر پہنی بنیان یا سویٹر کے اندر پہنی شرٹ اور دوسرے کپڑے زیادہ لمبے ہوں تو پینٹ کے اندر شرٹنگ کر کے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ یا پینٹ لوز ہو کر سرکتی ہو تو ایسی صورت پہ اندر والے کپڑے بنیان شرٹ پینٹ کے اندر شرٹنگ کر کے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اس سلسلے میں ایک ضابطہ یاد رکھیں، اعتبار لباس ظاہر کا ہوتا ہے، لباس باطن کا نہیں. ظاہر مطلب جو اوپر نظر آ رہا ہے اس کا اعتبار ہے، اندر کا جو کپڑا ہے وہ تو باطن میں ہے، اس کا اعتبار نہیں. تو اگر اندر کا کپڑا ہے، جیسے کہ مان لیجیے اس جبے کے نیچے بنیان ہے، اس کو میں نے پاجامے کے اندر کھرس کے رکھا ہوا ہے تو اس کا اعتبار نہیں. اوپر کا کپڑا جس طرح شریعت نماز میں چاہتی ہے ویسا ہے تو نماز ہو جائے گی. تو آپ کا اوپر کا سویٹر ہے یا اوپر کا جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اندر آپ نے اس کو فولڈ بھی کر رکھا ہے، اندر کھرس کے بھی رکھا ہے تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے.
جیسے کہ حکم ہے کہ اگر کسی نے تصویر والا کپڑا پہنا ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہے، لیکن اس کے اوپر اگر چادر ڈال لے، اس کے اوپر کوٹ پہن لے تو نماز بالکل درست ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ اعتبار لباس ظاہر کا ہوتا ہے. واللہ تعالی عالم. ایک سوال اور ہے کہ حضرت ایک بھائی ہے. اچھا ہاں، ایک سوال یہ کہ حضرت مرحومین کا عمرہ ہوتا ہے یا صرف طواف، اور جو بہایات ہیں ان کا بھی عمرہ ہوتا ہے یا صرف طواف ہوتا ہے؟ دیکھیں، ان کی طرف سے عمرہ بھی ہو سکتا ہے اور صرف طواف بھی کر سکتے ہیں. صرف طواف کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نام سے آپ نے طواف کیا اور ان کے روح کو اس کا ایصال ثواب کر دیا. اس طرح زندوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے طواف کیا، ثواب ان کو پہنچا دیا گیا. ان کے نام سے عمرہ اگر کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کو جہاں سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں، عموماً مسجد عائشہ جاتے ہیں، تو وہاں سے ان کے نام سے احرام باندھ کر آئیں اور یہاں آ کر طواف کریں گے. طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی، اس کے بعد حلق یا قصر کرا کے جیسے فارغ ہوں گے تو یہ ان کی طرف سے عمرہ ہو جائے گا. تو زندے کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، مرحوم کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. اور آپ نے اپنا عمرہ کیا، اس کا ثواب آپ مرحومین کو پہنچانا چاہتے ہیں، زندوں کو پہنچانا چاہتے ہیں، تو ثواب تو ہمیشہ پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم. ایک سوال ہے کہ حضرت میری بہن کا 2 منتھ کا بیٹا ہے، اس کی ختنہ کروانا ہے اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ شب برات میں نہیں کرواتے ہیں، اس بارے میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، ختنہ کے لیے کوئی مہینہ فکس نہیں ہے. جب بھی آپ کو سہولت ہو، بلکہ جلد سے جلد کرا سکتے ہو تو بالکل کرا لیں. تو شب برات کے مہینے میں کرانا چاہتے ہیں تو کرا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی عالم. ایک سوال اور پوچھا ہے کہ حضرت میں گیریج میں کام کرتا ہوں، جس میں کام کرنے سے آئل وغیرہ سب چیزیں لگ جاتی ہیں، اور نماز کے وقت میں انہی کپڑوں کے اوپر جبہ پہن کر نماز پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں پڑھ سکتا ہوں؟ تو دیکھیں، اس پہ جو چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ چیزیں ناپاک چیز نہ لگی ہو، پاک لگی ہو. دوسرا، ان میں سے اسمیل نہ آ رہی ہو. ٹھیک ہے، اب اس پہ اوپر سے آپ نے جبہ پہن لیا ہے، وہ عیب بالکل چھپ گیا، اسمیل بھی نہیں آ رہی ہے اور لگی ہوئی چیز پاک ہے، تو نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی. یعنی اگر ایسی کنڈیشن میں آپ کو کسی بڑے کی بارگاہ میں جانا رہے کہ آپ جا سکتے ہیں، تو طبیعت کہے گی نہیں جا سکتے ہیں، بلکہ اچھے سے فریش ہو کے آئیں گے تب جائیں گے. تو کوشش کریں کہ اس کپڑے کو چینج کر کے نماز سے ایک کپڑا بنا کے رکھیں. جیسے وہ جو کپڑا آپ نے بتایا نا، تو اس کو الگ اتار لیں، صرف جبہ پہن لیں اور اس کے بعد نماز آ کے ادا کر دیں. تو جبہ آپ نے پہن لیا، پورا آپ کا سطر چھپ گیا، آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم. ایک سوال اور ہے کہ حضرت شب برات میں رات جگنے کے لیے بہت سے لوگ مزار گھومتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیں، قبرستان شب برات جانا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ شب میں قبرستان گئے، دعائیں کی، اس کے بعد آ کر رات میں عبادت کی ہے. اب اگر کوئی بندہ رات جگنے کے لیے پہلے اس قبرستان گیا، پھر اس قبرستان، پھر اس قبرستان، پھر اس مزار، پھر اس مزار، اس میں پوری رات گزار دی، تو پھر اس نے کیا عبادت کی ہے؟ اس پہ بھی جانا عبادت ہے، لیکن اصل جو عبادت تھی اپنے گناہوں سے توبہ، معافی، استغفار، وہ اس نے کہاں کیا؟ قبر پہ تو اس لیے جایا جاتا ہے کہ آخرت کی یاد تازہ ہو، اور یہاں تو ٹائم گزارنا مقصود ہوتا ہے. تو ایسا نہ کریں، بلکہ اپنے رشتہ دار کی قبر ہے وہاں جائیں، فاتحہ پڑھ لیں، اور پھر رات آ کر اپنے لیے استغفار، دعا، یہ سب کرتے رہیں. باقی اور دنوں میں مزارات یہی ہیں، کہیں جا تو نہیں رہے، ان کی بارگاہ میں حاضری دے دیں. ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم. چند سوال آڈیو ہیں، ان کو لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، سوال یہ تھا، جیسے ابھی سب قدر آ رہی ہے، تو سب قدر میں دکانوں پہ پٹاخے بیچنا کیسا ہے؟ اور پٹاخے کے ساتھ ساتھ اگربتی، موم بتی، یہ تو بکتی ہی ہے، اور موم بتی، اگربتی اور پٹاخے بیچنا کیسا ہے؟ دیکھیں، پٹاخے جو ہوتے ہیں، پٹاخے بیچنا جائز نہیں ہے، یہ لہو و لعب اور شیطانی کام میں آتا ہے. تو پٹاخے بیچنا جائز نہیں ہے، نہ اس کا استعمال جائز ہے. ہاں، آپ دیگر موم بتی، اگربتی وغیرہ بیچتے ہیں تو وہ بیچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم. ایک سوال اور لیتے ہیں. حضرت آپ یہ بتائیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرت میرا سوال ہے، اگر ذبح کرے جیسے کہ مرغی یا بکریاں، تو ذبح کرتے وقت اس کا رگ ہوتا ہے جو نس، اگر نہ کٹے
یا ذبح کرتے کرتے پورا سر اڑ جائے، ذبح کرتے کرتے سر اڑ جائے تو کیا ذبح ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ حضرت جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیں آپ ذبح کر رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے جانور ذبح کیا اور چاقو اتنا تیز تھا کہ گردن ہی الگ ہو گئی تو جانور تو ذبح ہو گیا، یہ فعل مکروہ ہے ایسا کرنا، ٹھیک ہے۔ باقی رات ذبح کیا لیکن نس نہیں کٹی ہے تو یہ دیکھا جائے گا کتنی نس، یہ 4 رگیں جو کاٹی جاتی ہیں ان میں سے اکثر کٹ گئی ہیں تو جانور ذبح ہو گیا، اور اگر اکثر رگیں نہیں کٹی ہیں تو پھر جانور ذبح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ ایک سوال اور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب جیسے 15 سوال آ رہی ہے، اب اس میں نماز ہم لوگ کی تو قضا ہے اور اس میں پڑھنے کا جو طریقہ آتا ہے آدمی وہی نماز پڑھ لگتا ہے، تو یہ نماز پڑھنا افضل ہے کہ جو ہماری قضا ہے اس کو پڑھنا افضل ہے؟ دیکھیں جتنے بھی بڑی راتیں ہیں یا جب بھی آپ نوافل پڑھ رہے ہیں نا تو اس کی جگہ کوشش کریں اپنی قضا نماز پڑھیں، کیونکہ نوافل کا مطالبہ نہیں ہے آپ سے، آپ نہیں بھی پڑھیں گے کوئی مطالبہ نہیں، لیکن قضا نماز کا مطالبہ ہوتا ہے، جتنا ڈیلے کریں گے گناہ بڑھتے جائے گا، تو کوشش کریں جلد از جلد ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں، کیونکہ پتہ نہیں پھر آپ کو وقت ملے، زندگی ملے نہ ملے، تو آپ کوشش کریں رات جگ رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ قضا نمازیں ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ ایک سوال اور پوچھا ہے کہ یہ رات میں جو جگنا ہے اور تلاوت وغیرہ کرنا ہے یہ کب کرنا ہے، 14ویں کی رات میں یا 15ویں کی رات میں؟ دیکھیں 14ویں رات جو مغرب لگ جائے اس کی شب میں عبادت کریں گے اور دوسرے دن اگر روزہ رکھنا چاہیں تو رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ چلیں، اور ایک سوال اور آیا ہے کہ شب برات میں کیا مرحومین کے نام سے ہی فاتحہ دلانا ضروری ہے؟ کیا ہم امام حسین غوث پاک کے نام سے فاتحہ نہیں دلا سکتے ہیں؟ تو دیکھیں فاتحہ میں آپ جس کے بھی نام سے دلانا چاہیں جب دلانا چاہیں دلا سکتے ہیں، شب برات میں کوئی قید نہیں ہے، تو آپ اس میں مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کر رہے ہیں بالکل کر سکتے ہیں، حضور غوث اعظم کا نام شامل کرنا چاہتے ہیں، امام حسین کا نام شامل کرنا چاہتے ہیں، بالکل شامل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ ایک سوال ہے حضرت ہم نے سنا ہے کہ شب برات میں مرحومین جو ہیں ہمارے گھر آتے ہیں اور اگر کوئی صدقہ وغیرہ کیا ہو تو خوش ہوتے ہیں ورنہ وہ غمگین ناراض ہوتے ہیں، کیا صحیح ہے؟ دیکھیں روایتوں میں ایسا آیا ہے اور اعلیٰ حضرت سرکار علیہ رحمت الرضوان نے بھی اپنے فتاوی میں اس کو ذکر کیا ہے کہ روحیں اس میں جمعرات کی شب ہے، عیدین میں ہے، شب برات میں گھروں کو تشریف لاتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نام سے ایصال ثواب کریں اور مرحوم کو زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچائیں، اور اس کی اور ڈیٹیل کسی کو دیکھنا ہو تو امام جلال الدین سیوطی کی شرح الصدور دیکھیں، اس میں بہت سے واقعات اور روایات انہوں نے ذکر کی ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں اب وقت بھی ہو چلا ہے اور سوالات بھی ختم ہو چکے ہیں، اب اجازت دیں، انشاءاللہ زندگی رہے گی تو پھر ملاقات کریں گے آپ سے، جب تک آپ ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ شب برات میں خوب عبادت کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک رات کے صدقے مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور ہند کے مسلمان کی مفتی سلمان اظہری صاحب، مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو جلد از جلد رہائی عطا فرمائے، ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔